کسی بھی ہاتھ پر ہاتھوں کی ساخت دیکھنے کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ کیا کسی ہاتھ پر راجا یوگ ہے. اگر وہ کسی ہاتھ پر موجود ہو تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ وہ اپنے ادارے کو ہیڈ کرتا ہے. کیا علم نجوم ہمیں بتا سکتا ہے کہ ہمارا سال کیسا رہے گا یا جو اندازے وہ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ ٹوٹلی افسانہ ہے. اس میں حقیقت نام کی ایک ذرہ بھر بھی زیرو بھی کوئی چیز نہیں پائی جاتی. شادی کی لکیریں بھی ہاتھ میں ہوتی ہیں کہ نہیں؟ سب پلڑ بازی کرتے ہیں جو ٹائم بتاتا ہے. جو نظام شمسی کا چارٹ ہے یہ اتنا ایکوریٹ ہے کہ آپ سورج گرہن اور چاند گرہن کو مائکرو سیکنڈ کے حوالے سے دیکھ سکتے ہیں کہ کب لگے گا. ہیلو پاکستان، آزاد ڈیجیٹل لاہور سے میں ہوں آپ کے ساتھ ظاہر محمود. ناظرین، آج ہم آئے ہیں مشہور و معروف پامسٹ صادق ملک صاحب کے گھر، جو نیو لاز آف پامسٹری کے بانی کہلائے جاتے ہیں، اور پاکستان کی کوئی ایسی مشہور شخصیت نہیں ہے جو اپنا ہاتھ دکھانے کے لیے ان کے گھر نہ آئی ہو. جنرل عاصم منیر صاحب، عمران خان، بشرا بی بی، نواز شریف، شہباز شریف، سبھی لوگ اپنا ہاتھ دکھانے، اپنی قسمت کا حال جاننے کے لیے صادق ملک صاحب کے محتاج رہے ہیں، اور انہوں نے جو ان کے بارے میں پیشن گوئیاں کی تھیں وہ عین ویسے ہی پوری ہو چکی ہے. تو آج ہم ان سے کچھ انہی کے علوم کے بارے میں بات کریں گے کہ یہ جو پامسٹری کا علم ہے یہ کیسا ہے، یہ ہاتھ کی لکیریں کیا بتاتی ہیں، کیا یہ علم نجوم جو ہے یہ مقدر شناسی یا دست شناسی میں کوئی ہیلپ آؤٹ کرتا بھی ہے یا لوگوں کے صرف اندازے ہوتے ہیں. پامسٹری کے حوالے سے آج کا یہ انٹرویو بہت اہم ہونے جا رہا ہے. تو السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بچگانہ سا سوال ہے، لائک آپ دست شناس ہیں، پامسٹری کے استاد مانے جاتے ہیں پاکستان میں. جن لوگوں کے ہاتھ نہیں ہوتے تو ان لوگوں پہ پھر یہ چیزیں اثر نہیں کرتی پامسٹری کی، یا ان کی مقدر اور دست شناسی کا کام کیسے کرتے ہیں؟ اچھا جی، میں اس سوال کا جواب دیتے دیتے اب تو بوڑھا ہو چکا. جن کے ہاتھ نہیں ہوتے ان کے پاؤں کی لکیریں پڑتے ہیں ماسوائے انگوٹھے کے، اور قسمت کے حال سے متعلق مکمل معلومات دیتی ہیں. اچھا. اگر پاؤں نہ ہوں تو پھر ماتھے کی لکیروں کے 2 حصے بنا کر ان کو تھوڑا سا قسمت کا حال پڑھا جاتا ہے. اگر وہ بھی نہ ہو تو اس کا مطلب ہے سانس ہی نہیں چل رہی تو مقدر کہاں سے ہوگا. واللہ عالم بالصواب. واہ واہ. اچھا، آج کل نا چونکہ نیا نیا سال شروع ہوا ہے تو ہر طرف جو ہے وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ سال 2025 کیسا گزرے گا. مشہور اسٹرالوجر سے یہ بات جانتے ہیں. آپ ظاہر سی بات ہے پامسٹری کا، علم نجوم کا بڑا علم رکھتے ہیں. کیا علم نجوم ہمیں بتا سکتا ہے کہ ہمارا سال کیسا رہے گا یا جو اندازے وہ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ اچھا، اس طرح سے ہے کہ علم نجوم بنیادی طور پر ایک ٹوٹلی افسانہ ہے. اس میں حقیقت نام کی ایک ذرہ بھر بھی زیرو بھی کوئی چیز نہیں پائی جاتی. یہ بیسیکلی آسٹرونومسٹ کا چارٹ ہے. یہ جو نظام شمسی ہے سب کو جو ڈیل کرتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں آسٹرونومسٹ. یہ بیسیکلی اس چارٹ کو فالو کر کے دوبارہ گھر بنا کے تو کسی بھی شخص کی قسمت سے منسوب کرتا ہے. جب وہ کسی بھی شخص کی قسمت سے منسوب کرتا ہے تو اس کے کلیہ قاعدے کے مطابق ایک بھی سوال کا جواب قسمت شناسی کے حوالے سے نہیں دیا جا سکتا. پھر اس کے بعد جب میں نے مکمل طور پر اس کو پچھلے 4 سال سے دوستوں کو اور سننے والوں کو روشناس کروا رہا ہوں کہ یہ بنیادی طور پر علم جو ہے مقدر شناسی نہیں بلکہ پھلڑ بازی ہے. یہ بنیادی طور پر ایک مزہ شناسی کے طور پر پڑھا جاتا تھا کہ یہ سال کیسا رہے گا. اس کا تعلق حقیقت سے کوئی نہیں. وہ لکھا ہوتا ہے نا کہ برج حمل کے لوگوں کے لیے یہ سال کیسا رہے گا. تو اب برج حمل میں آپ اندازہ کریں کہ 75 کروڑ لوگ پیدا ہو چکے. تو 75 کروڑ لوگ جو برج حمل میں پیدا ہو چکے ان کی سب کی نہ تو قسمت ایک جیسی ہے، نہ پہناوا ایک جیسا ہے، نہ عادتیں ایک جیسی ہیں. تو وہ دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے. پھر اس کے بعد مارکیٹ میں آ گیا ماہ نامے. تو انہوں نے یہ ماہ کیسا رہے گا کا ایک پیج بنا لیا. پھر اس کے بعد ایک بہت بڑا اشاعتی ادارہ جو ہے، پبلشرز اور بہت بڑا پرنٹ میڈیا کا گروپ، اس نے جب اپنا ویکلی میگزین شروع کیا تو اس میں اس نے 52 وہ ایک ایپیسوڈ لکھوا لیے اور ہر ہفتے یہ لگا دیتا تھا کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا. اور پھر تمام میگزین نے بھی لگانا شروع کیا
اور یہ صرف اور صرف ایک مزہ شناسی تھی. اور مزے کی بات بتاؤں, وہ جو 52 ایپیسوڈ لکھوائے گئے تھے نا, وہ ہر سال 19-20 کے فرق سے کر کے تو پھر اگلے سال لگا دیے گئے, اور یہ تقریباً کوئی سلسلہ 30 سال تک چلتا رہا. پھر اس کے بعد آ گیا یہ ہفتہ کیسا رہے گا کے بعد ایک سیلولر کمپنی ہے آج کل, وہ مانگتی ہے کہ آپ اپنا ڈیٹ آف برتھ دیں تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ آپ کا دن کیسا رہے گا. تو یہ بنیادی طور پر ایک مزہ شناسی ہے, اس کا تعلق قسمت شناسی سے کوئی نہیں. اور جو نظام شمسی کا چارٹ ہے یہ اتنا ایکوریٹ ہے کہ آپ سورج گرہن اور چاند گرہن کو مائکرو سیکنڈ کے حوالے سے دیکھ سکتے ہیں کہ کب لگے گا, کب لگا تھا. اب سورج گرہن کا بھی تعلق قسمت شناسی سے بالکل نہیں ہے. یہ جو پھلڑ باز اسٹرولوجر ہیں وہ سورج اور چاند گرہن کو بھی قسمت شناسی سے متعلق پڑھ رہے ہوتے ہیں, اس کا بھی تعلق قسمت شناسی سے کوئی نہیں. واللہ علم بالصواب. اچھا, یہاں پہ ایک بڑی مطلب اہم سی بات جو ہے وہ میرے ذہن میں آ رہی ہے. آپ نے علم نجوم کو بھی مسترد کر دیا, یہ ساری چیزیں مسترد کر دی. آپ نے ساری عمر یہی آبویسلی کام کیا, اتنے بڑے بڑے لوگ آپ کے پاس آئے, پھر آپ کس علم کو جو ہے وہ بنیاد بنا کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آپ کی ہاتھ کی لکیریں کیا بتا رہی ہیں؟ اچھا, یہ بڑا زبردست اور ملٹی ملین کویسچن ہے. سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا مقدر شناسی سے متعلق کوئی علم ہے, تو وہ صرف اور صرف ہاتھوں کی لکیروں کا علم ہے. ہاتھ بنیادی طور پر صدیوں نہیں اربوں سال سے پڑھا جا رہا ہے, اور یہ مقدر کے حوالے سے ہی پڑھا جا رہا ہے. اور اس کے علاوہ اس پر بنے ہوئے نقش و نگار, ہر چیز کی اپنی ایک اہمیت ہے, جو ماہر دانشناس اس کو دیکھنے کے بعد جس کا ہاتھ دیکھ رہا ہوتا ہے اس کے 7 سیکٹر بنا کر پڑھتا ہے. اس کی پہلے شخصیت کو بھی پڑھتا ہے کہ آپ اس شخصیت کے مالک ہیں, اور اس کے بعد اس کی قسمت کو بھی باقاعدگی سے پڑھتا ہے کہ آپ کی قسمت کیا تھی, کیا ہے, اور آگے چل کر کیا ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. واللہ علم بالصواب. اچھا, آپ چونکہ پامسٹری سے بہت زیادہ جڑے ہوئے ہیں, لوگوں کے ہاتھ دیکھتے ہیں, اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ لوگوں کو عروج ملتا ہے, زوال ملتا ہے. مجھے ایک بات بتائیں, لائک میری طرح کا ایک لڑکا جو ابھی اسٹرگل کر رہا ہے, پڑھ رہا ہے, کوشش کر رہا ہے, کیا جب وہ تعلیم حاصل کر کے نکلتا ہے فیلڈ میں کچھ کمانے کے لیے, تو کیا اس کی قسمت ہوتی ہے جو سب سے زیادہ اہم میٹر کرتی ہے, یا اس کو کوئی موقع ملتا ہے خدا کی طرف سے وہ اہم ہوتا ہے, یا وہ لڑکا خود اسٹرگل کر کے جو ہے وہ زیادہ کامیابی حاصل کر سکتا ہے؟ یہ جو اللہ پاک نے ہاتھ عطا کیے یہ بھی میرے ہی خدا نے عطا کیے, اور اس پر جب ماہر دانشناس دیکھتا ہے تو سب سے پہلے اس کی کیٹیگری پڑھتا ہے کہ آپ کس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں. اب ایک زمانہ قدیم میں قبائل کے حوالے سے ہاتھ پڑھے جاتے تھے, اب قبائل کے حوالے سے ہاتھ نہیں پڑھے جاتے. اب جو معاشرہ ہے یہ مخلوط معاشرہ مارز وجود میں آ چکا, جو غیر لسانی اور غیر قبائلی تو ہے لیکن غیر مذہبی نہیں, اور اس میں حیثیتوں کے حوالے سے ہاتھ کی ساخت کا جو نیو لاز آف پامسٹری بائی صادق ملک پامسٹ ہے, اس میں سٹرکچر چینج کر دیا گیا ہے. مطلب اب ہم اس کی حیثیت لوئر مڈل کلاس, اپر مڈل کلاس, پھر اس کے بعد آفیسر کلاس, ایڈمنسٹریشن کلاس, وی آئی پی اور سٹار لائف کے حوالے سے پڑھتے ہیں. سب سے پہلے ہاتھ کا تعین کیا جاتا ہے کہ یہ کس ساخت کا ہاتھ ہے. جس ساخت کا ہاتھ ہوگا پھر اسی طرز بود و باش, رہائش اور اسباب آسائش کے حوالے سے وہ شخص زندگی بسر کرے گا. اس کی زندگی میں اتار چڑھاؤ کس طرح سے, کتنے بڑے اور کس کس قسم کے کیسے آتے ہیں, اس کا تعلق مقدر کی لکیر سے ہے جو دوسری انگلی کے نیچے پائی جاتی ہے, اس سے پڑھا جاتا ہے. اس کی سکسیس سٹوریز جتنی بھی پڑھی جاتی ہیں وہ ساری کی ساری تیسری انگلی کے نیچے پائی جانے والی شمسی لکیر سے پڑھی جاتی ہے. پھر آگے چلتے ہیں نیو لاز آف پامسٹری بائی صادق ملک پامسٹ میں بتاتا چلوں کہ میں کیرو کا فالوور ہوں. کیرو کے زمانے میں جو اہم نشانات پڑھے جاتے تھے وہ 11-12 پڑھے جاتے تھے, ان سے کوئی پتہ نہیں چلتا تھا. تو پھر میں نے ارکریزی کے بعد جب یہ لاز بنائے
तो 32 राजा योग और 101 गैर मामूली अलामात तलाश की। अब किसी भी हाथ पर हाथों की साख देखने के बाद देखा जाता है कि क्या किसी हाथ पर राजा योग है। अगर वो किसी हाथ पर मौजूद हो तो एक बात याद रखिएगा कि वो अपने अदारे को हेड करता है। अगर हाथ पर राजा योग हो और ये सारे के सारे उभार ना उसको सपोर्ट करते हों तो इसका मतलब है कि वो एक नुमाइशी ख़त का फिर दर्जा रखता है और इस तरह से इसके कॉम्बिनेशन बनाकर पढ़ा जाता है। वल्लाह आलम बिस्वाब। अच्छा, आप क्योंकि पामिस्ट्री हुई बात है कि आपकी फील्ड है, हम एक वाक़या सुनते हैं कि महमूद गज़नवी ने अपना हाथ दिखाया तो उसने कहा जी फतह की लकीर नहीं, तो उसने तलवार फेरी निकल लो अब बन गई लकीर। ये एक बड़ा गलत उलाम होगा शायद। क्या ऐसा हो सकता है कि हम अपनी किस्मत या मुकद्दर को हाथों की लकीरों के ख़िलाफ़ जाके भी बदल सकें? अच्छा, दो तरह की तकदीर होती है, एक तकदीर मुअल्लक और एक तकदीर मुक़य्यद। घोड़ा घोड़ा रहता है, गधा गधा रहता है। जिस तरह से साख्त के एतबार से हमने पहले पढ़ लिया कि ये अगर एडमिनिस्ट्रेटर क्लास का है, एडमिनिस्ट्रेशन क्लास में रहेगा। 17 से 22 वाले एडमिनिस्ट्रेटर क्लास में रहते हैं। उनमें अगर राजा योग पाया जाए तो वो चीफ सेक्रेटरी बन जाता है, नहीं तो वो फेडरल सेक्रेटरी रहते हैं। और जब हमने उसकी सरमायाकारी और उसके तर्ज़ बुदबाश हैश और असबाब सैश के बाद उसके उन इम्कानात को पढ़ना है कि क्या इसके पास है, तो आपको बेशुमार 17 से 22 वाले वो लोग मिलेंगे जो 1 रुपया किसी से लेना हराम समझते हैं और जितना मिलता है उसी में गुजारा करते हैं। और आपको बेशुमार वही राजा योग वाले हाथ मिलेंगे जो अरबों रुपया लोगों से रिश्वत के तौर पर इकट्ठा कर चुके हैं, लेकिन उनके हाथ पर यह देखा जाएगा कि मुकद्दर की लकीर सैटर्न पर चलेगी है दूसरी उंगली के नीचे, और इन दो उभारों में जो इसको सपोर्ट करते हैं इसके साथ एक नेगेटिव मोमेंट वाले उभार जो बुनियादी तौर पर मार्स पॉजिटिव है, इस पर भी थोड़ा सा गोश्त दूसरे उभारों की निस्बत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो बुनियादी तौर पर क्रिमिनल माइंड होता है और लोगों से रुपया हथियाने के बाद बहुत दौलतमंद भी हो जाता है। वल्लाह आलम बिस्वाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे ये बताइए कि शादी की लकीरें भी हाथों में होती हैं कि नहीं? अच्छा, शादी की लकीर के बारे में मैंने अपने न्यू लॉज ऑफ पामिस्ट्री बाय सादिक मलिक पामिस्ट में बाकायदगी से इस बात को बारहा मरतबा दोहराया है। ना इसकी टाइमिंग के बारे में कोई बताता है, सब फल्लड़बाजी करते हैं जो टाइम बताता है। एक आध अगर अटकल पच्चू लग गया कि आपकी 22 साल की उम्र में शादी होगी तो उस अटकल पच्चू को कानून का दर्जा हासिल नहीं है। जो कानून का दर्जा हासिल है इसे तकदीर मुअल्लक कहते हैं। अच्छा, तकदीर मुअल्लक और तकदीर मुक़य्यद, इन दोनों तकदीरों पर मेरा मालिक जो है वो खालिक है। इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर। लेकिन इंसान को भी उसकी तकदीर पर कादर किया गया कि वो अपनी मर्ज़ी से अपनी राह का तयन कर सकता है। तो शादी जो है ये अपनी राह का तयन कर सकता है, जिसकी वजह से हम लफ्ज़ बोलते हैं कि क्या लव मैरिज होगी या नहीं। इसका मतलब है कि उसको कुदरत ने इख्तियार बख्शा है, जिसकी बुनियाद पर यह मुकालमा बोला जाता है। तो शादी का टाइम फ्रेम जो भी देता है वो बड़ा धोखा करता है और पूछने वाला भी धोखे में रहता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो पामिस्ट्री का ओरिजिन है, ये वैदिक जो हमें इंडियन ओरिजिन है वहाँ से मिलता है या इजिप्शियन जो था? इंडियन को तो ठोक बजा के रखा हुआ है। तो ये कहाँ से आता है फिर? ये पूरे करोड़ साल से जो बाकायदगी से एक लफ्ज़ है दशनासी, हाथ की लकीरें और उंगलियों और फिर इस पर उभारों को पढ़ा जाता रहा और 300 साल पहले जनाब कैरो ने इस पर बाकायदा सीना बसीना जो इल्म चलता आ रहा था उस पर किताब लिखी और 300 साल से हम वो पढ़ रहे थे। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह बहैसियत पाकिस्तानी होने के नाते मुझे फ़ख्र है कि इस पर फिर आगे चलकर न्यू लॉज ऑफ पामिस्ट्री बाय सादिक मलिक पामिस्ट बनाए। वल्लाह आलम बिस्वाब। अच्छा, जो आपने बाकी ममालिक और कॉन्टिनेंट्स के लाइक अफ्रीका, यूरोपियन लोगों के हाथ देखे, मुझे सिर्फ एक थोड़ा सी वो बतौर एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है ना ख्वाहिश हो रही है, क्या तमाम इंसानों के हाथ उनके बुनियादी जो साख्त और स्ट्रक्चर हैं वो सेम हैं या खित्ता तो खित्ता डिफरेंट करते हैं? अच्छा, इस तरह से है कि खिता तो खिता थोड़ी बहुत
فرق آتا ہے. مثال کے طور پر جب آپ یورپ پہ جاتے ہیں تو یورپین کے ہاتھوں میں بہت زیادہ ہم مانگی پائی جاتی ہے کہ تھوڑے سے 19-20 کے اسٹرکچر سے ہوتے ہیں اور ہاتھوں کی ساخت جسے ہم اپر مڈل کلاس یا آفیسر کلاس کے کہتے ہیں یہ کثرت سے پائے جاتے ہیں. مثال کے طور پر میں ایک سے زائد بار انڈیا گیا تو خواہش میری یہ تھی کہ پاکستان میں ہر آدمی خود کو سٹار سمجھتا ہے، لیکن انڈین جو ہیں یہ پرستاروں کی ایک لائن لگی ہے. شاہ رخ آ گیا، حشر ہو گیا، سلمان خان آ گیا، حشر ہو گیا، مادھوری ڈکشر کے پرستار انتہائی کمال کے. فرق کیا ہے؟ جب یہ میں نے انڈیا میں جا کر دیکھا تو کثرت سے چھوٹے انگوٹھے والے لوگ پائے جاتے ہیں. پاکستان میں کثرت سے لمبے انگوٹھے والے لوگ پائے جاتے ہیں. لمبے انگوٹھے والا اگر مالی بھی ہوگا تو وہ بھی جو اس گھر میں 10 مالی ہوں گے ان کی خواہش ہوگی لمبے انگوٹھے والے کی کہ ان 9 کو کسی طرح سے نیچے لگا کے تو میں ان کا لیڈر بن کے چلو. وہ سٹار ہی بن کے رہتا ہے بے شک مالی ہو. اور جس کا انگوٹھے چھوٹے ہوتے ہیں وہ دیکھا ہے کہ خواہ وہ گریڈ 21-22 میں بھی ہو تو وہ کبھی پی این کو بھی سر کہہ کے اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ جناب علی. تو اس کا مطلب ہے کہ سٹار اور پرستار کے درمیان فرق کو جاننے کے لیے میں نے جب بیرون ممالک اور دوسرے ملکوں میں جا کر چیزوں کو دیکھا تو اس طرح سے 19-20 کے فرق سے ہوتی ہیں. تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ صادق ملک صاحب نے پامسٹری صرف لاہور میں بیٹھ کے نہیں کی بلکہ اس کے لیے انہوں نے دنیا گھومی ہے اور دنیا بھر کے لوگوں کے ہاتھ دیکھے، نہ صرف مردوں کے بلکہ عورتوں کے ہاتھ بھی دیکھے، اور وہاں سے انہوں نے نیو لاز آف پامسٹری جو ہے وہ کتاب لکھی ہے اور ایک ریولوشنائز کر دیا ہے پامسٹری کے فیلڈ کو. سو آج ہم نے ان سے باتیں کی اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ باتیں بہت پسند آئی ہوں گی اور اچھی لگی ہوں گی. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے آزاد ڈیجیٹل. خدا حافظ.